السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دیس ودیش سے جہاں پر بھی ہو، آپ سب لوگ کو اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے اور بہت ساری برکت اور رحمت سے نوازے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تب ہر وہ ناممکن چیز جسے آپ لگتا ہے کہ اب یہ ناممکن ہے، اب یہ نہ ہو پائے گا، وہ سب چیزیں ایک کے بعد ایک ہونے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہماری لائف میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہم لوگ کو ہمیشہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اور خود کو اس طرح رکھے کہ جیسے کہ ہر چیز ایک کے بعد ایک آپ کو ملنے ہی والی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہارڈ شپ کے بعد ایز ہے، تو اسی طرح چاہے جتنی بھی مشکلات آئے، چاہے جتنے بھی آپ کے لائف میں چیلنجز آئے، ہم کو بس یہی سوچتے جانا ہے کہ یہ تو صرف ہمارے ٹیسٹ ہیں، آگے جا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دیں گے اور ہم کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال جیسے کہ نماز، استغفار کی تلاوت اور قرآن کی تلاوت اپنی لائف سے کبھی بھی زیرو کے برابر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سے جتنا ہو سکے اتنا ہم ان سب چیزوں میں اپنا دل لگا کر رکھنا چاہیے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی آپ کو سننے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا دوست نہیں ہے، یا ایسا لگے کہ جیسے کہ سچویشن آپ کے ہاتھ سے جا رہی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اب سب دروازے بند ہیں، اسی وقت آپ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو ساتوں جہاں کا مالک ہے، وہ جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ان کے لیے کیا چیز ناممکن ہے۔ صرف ان کے ایک کن سے ہماری زندگیاں بدل سکتی ہے۔ صرف جب اللہ تعالیٰ صرف ایک کن کہہ دیتے ہیں تو بندے کے لیے ہر وہ چیز ہونے لگتی ہے جس کے لیے وہ تڑپ رہا ہے، آج سے، کل سے، یا 1 سال سے، یا پھر سالوں سے۔ صرف ایک ایسا موقع، ایک ایسی گھڑی آ جاتی ہے جہاں پہ چیزیں سب کچھ آپ کے حق میں ہونے لگتی ہے، چاہے اس کے لیے دیری کیوں نہ ہوتی ہے۔ 1 سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں، بٹ دھیرے دھیرے وہ سب چیزیں آپ کے حصے میں آنے لگتی ہے اور آپ کی لائف بالکل ہی ایک جھٹکے میں بدل جاتی ہے۔ اس طرح بدلتی ہے وہ زندگی جس کی کبھی آپ نے سپنے دیکھے تھے، جو کبھی آپ جینا چاہتے تھے۔ ایک کے بعد ایک آپ کو ایسے دروازے کھلنے لگتے ہیں جہاں سے آپ کو لگتا تھا کہ اب یہ چیزیں شاید ہی ہو پائے گی، ایک کے بعد ایک ایسے معجزے ہونے لگتے ہیں جو آپ نے کبھی سپنوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ پر اور اس بات پر پوری طرح یقین رہنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ آج شاید ہم نے جو مانگا، ہم نے جس چیز کی تمنا کی تھی، وہ شاید ہمیں ابھی نہ ملے، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملے گا ہی نہیں، یا وہ ہم سے ہمارے حق میں ہے ہی نہیں، بلکہ وہ سب چیزیں ہم کو ملیں گی جس کے ہم طلبگار تھے۔ اگر نہ بھی ملے تو اس سے بہتر چیزیں ہمارے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے، بشرط یہ کہ ہمیں اپنی امید قائم رکھنا چاہیے
اور اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہر وقت کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت دعائیں کرتے رہنے چاہیے. وہ دعائیں جو آپ دن رات جس چیز کی تمنا کے لیے کرتے رہتے ہو، جو چیز آپ کو چاہیے اس کے لیے کرتے ہو، ان چیزوں کے لیے آپ کو ہر وقت دعائیں کرتی رہنے چاہیے. ایک نہ ایک دن آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. ایک نہ ایک دن آپ کو وہ سب مل جائے گا جس کے لیے آپ طلبگار ہو. بس آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس ذات پر جو دونوں جہاں کا مالک، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو پرند چرند، جو ہر چیز کو چلا رہا ہے، اس پورے نظام کو چلانے والے کے لیے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا صحیح ہے، کتنا صحیح ہے، کب ملے گا. ہمیں یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ہم کو ہر وہ چیز پر شکر گزاری کرنی چاہیے جو ہمیں مل رہی ہے. جیسے کہ ہمارے پاس آنکھ، ناک، کان، بال، ہماری باڈی، ہمارا نام، ہمارے رشتے، ہمارا خاندان، یہ سب ہم کو بنا بنایا ملا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے ہم کو شکر گزاری کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک نام ملا ہے، ایک پرسنالٹی ملی ہے. اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. اور ہمیں اپنے آنکھوں کے لیے، کان کے لیے، اپنے ہاتھ پیر کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ وہ سب ہمارے صحت مند ہیں اور اچھے سے کام کرتے ہیں. جس وقت آپ شکر گزاری کرنا شروع کر دو گے، اس وقت آپ دیکھو گے کہ آپ کی لائف کس طرح سے چینج ہونے لگتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو جتنا شکر کرے گا میں اس کو اور اتنا دیتے جاؤں گا، اور جو جتنا ناشکری کرے گا اس کے پاس جتنا بھی ہے وہ بھی لے لوں گا. اگر آپ کو لائف میں کچھ چاہیے تو ہر وہ چیز کا شکر گزاری کرنا چاہیے جو آپ کے پاس ابھی ہے، اور اپنے آپ کو استغفار ہر وقت بولنے کا عادی بنائیے. یہ آپ کا استغفار کا ذکر آپ کے گناہوں کو کم تو کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے گناہ ہونے سے آپ کو بچاتا ہے. یہ وہ ورد ہے، جتنا آپ کرو گے اتنا آپ اپنے آپ کو صاف کرتے جاؤ گے. استغفار اپنے آپ میں ایک ایسی دعا ہے جس سے کئی سارے ہمارے کام بنتے ہیں. چاہے ہم کہیں پر بھی ہو، کتنی مشکل میں ہی کیوں نہ ہو، اس کام سے یا پھر اس اندھیرے سے نکلنے میں ہماری مدد ہوتی ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت استغفار کے ذکر کرتے رہنا چاہیے. زندگی میں کئی مقام ایسے آتے ہیں جب لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن تبھی ہم کو پورے یقین کے ساتھ اور پورے ہمت کے ساتھ ہم کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے نماز، قرآن اور جتنا استغفار کی تلاوت کر سکتے ہیں اتنا ہم کو تلاوت کرتے رہنا چاہیے. باقی تو جو جب اور جہاں ملنا ہے تبھی ملتا ہے. ہمارے ہاتھ میں جو جو چیزیں ہیں ہم کو وہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم زیادہ اگر ہم سوچنے لگ جائے اگر ایسا نہ ہوا تو، اگر ویسا ہو جائے تو، اگر یہ نہ ہوتا تو، اگر وہ نہ ہوتا تو، یہ سب ہم کو صرف اور صرف کمزور بناتے ہیں. بلکہ یہ سب سوچنے کے بجائے ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے
جو کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے، اور اسی کے ذریعے ہم اپنی منزل تک یا پھر اپنا جو بھی مقصد ہے، ہم کو جو چیز چاہیے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایسا دوسرا ذریعہ تو ہے نہیں کہ ہم سچویشن سے، لوگوں سے یا پھر ایسے حالات سے جا کر لڑ پائے، کیونکہ آپ کو دکھتا ہے کہ جب سچویشن ہم پہ آ جاتی ہے یا اندھیرے ہمارے کو گھیر لیتے ہیں، وہ اندھیرے نظر تو نہیں آتے ہیں، لیکن وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ ہمیں پوری طرح اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تب ہم کو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے نکلے، تو تب ایک ہی چیز ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے تلاوتوں میں اضافہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین اور پختہ کر لیں۔